وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانیں. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، بارش، ہوا کا ذکر فرمایا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہے. بلد کے معنی آتے ہیں شہر کے، بستی کے، گاؤں کے، یا پھر وہ زمین جو زرخیز ہو، جس پہ سبزہ اگتا ہو، اس کو بلد کہتے ہیں. اور الطیب کے بھی 3 معنی آتے ہیں، خوشبودار، مزیدار، اور وہ زمین جو سبزہ اگاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہے، یعنی پتھریلی زمین نہیں ہے اور ایسی زمین نہیں ہے جس پر ہمیشہ قحط پڑا ہوا رہتا ہے، وہاں سے کچھ اگتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین کہ جس پہ اگر پانی ڈالا جائے، جس کے اوپر اگر بیج ڈالا جائے تو وہ زمین اپنے اندر سے کچھ نہ کچھ اگا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. سبزے سے مراد کوئی بھی سبزی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ بیل بوٹی ہو، اور چاہے کوئی بھی درخت ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھی زمین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے اندر سے وہ سبزے کو اگا دیتی ہے بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ زمین چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، بارش کا پانی یا کوئی بھی پانی زمین کو اگرچہ وافر مل رہا ہو، برابر زمین تر رہتی ہو، گیلی رہتی ہو، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی جب زمین اپنے اندر سے سبزے کو اگاتی ہے تو یاد رکھو یہ صرف اسباب تھے، اور زمین کا اگانا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے. اگر کوئی ان سارے اسباب کو جمع کر دے لیکن اس زمین کو اللہ کا حکم نہ ہو تب وہ سبزہ نہیں اگاتی. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ سبزہ اگاتی ہے. تو انسان کو چاہیے، خاص طور سے کاشتکار کو، کہ جب وہ کاشتکاری کرے تو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ اللہ پر توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان کی کوششوں کو، محنتوں کو، ان کے آرزوؤں کو پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. یہ تو وہ زمین کی مثال تھی جو اچھی زمین تھی. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل. جو خراب زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، جو قحط والی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. نکلتا بھی ہے تو تھوڑا نکلتا بھی ہے تو نفع مند نہیں ہوتا، نکلتا بھی ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، خراب ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خراب زمین ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے.
جس طریقے سے ہم نے مختلف زمینوں کا ان کی خصوصیتوں کا ذکر فرمایا، اسی طریقے سے ہم آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، اپنی قدرت پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سارے تمثیلات کے ذریعے، ان دلائل کے ذریعے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذات مبارکہ کے ذریعے، آپ کے معجزات کے ذریعے وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے والے بندے ہیں، وہی جو ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور وہ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک یہودی تھا، اس کے داڑھی کے بال گھنے نہیں تھے اور بہت تھوڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو کیا آپ کے گھنی داڑھی اور بھری داڑھی اور میرے کم داڑھی کے جو بال ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور یہی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، کہ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا و مشکل۔ یعنی اب میرے اندر ایمان کی روحانیت ہے تو داڑھی نکل رہی ہے تو گھڑی نکل رہی ہے، اور تیرے اندر کفر کی خباثت ہے، تیرے اندر سے داڑھی نکل رہی ہے تو نکل نہیں رہی ہے، نکل بھی رہی ہے تو تھوڑی بمشکل نکل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے آیت کریمہ سے استدلال کر کے اس کو جواب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔